نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا، یہ شریعت نے کیوں حکم دیا؟ اس پر صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حکمت ایک مثال سے بیان کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مثل المدہن فی حدود اللہ والواقع فیہا، اللہ کی حدود میں سستی کرنے والے یا اللہ کی حدود میں پڑ جانے والے، ان دو لفظوں کا مطلب یہ ہے اللہ پاک نے حدیں قائم کر دی ہیں، آپ نے یہ کام کرنا ہے تو اس حد تک کرنا ہے، آگے نہیں بڑھنا، اگر آگے قدم بڑھایا تو اس پر سزا دوں گا، اور یہ کام کرنا ہے تو اس کی ایک حد ہے، حد کے اندر رہ کے کام کرو گے تو جائز ہوگا، حد سے آگے بڑھو گے تو گناہ اور جرم ہوگا، اندر رہو گے تو ثواب دوں گا، باہر جاؤ گے تو سزا بھی دوں گا۔ تو جو آدمی یہ حدیں کراس کرتا ہے، گناہ کی طرف جانے کی کوشش کرتا ہے، اللہ اس پر عذاب اور سزا مقرر کر دیتا ہے، کسی کو دنیا میں دے دیتا ہے تو کسی کو آخرت میں دے گا۔ تو اس کے لیے جو آدمی حدیں کراس کرے، اللہ پاک نے حکم دیا ہے حد کراس کرنے والے آدمی کو روکو، جو آدمی جرم کی طرف جانے کی کوشش کرے اس کو جانے سے روکو، خود جائز حدود میں رہ کے نیکی کرو اور لوگوں کو کرنے کی ہدایت دو، اور جو آدمی حدیں کراس کرے ان کو روکو، خود بھی رک جا۔ اگر کوئی آدمی ان دو کاموں میں، دو ڈیوٹیوں میں کمزوری دکھاتا ہے، سستی کا مظاہرہ کرتا ہے یا جرم کر بیٹھتا ہے، اس کی مثال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے۔ سرکار نے فرمایا ان کی مثال ایسے ہے کہ دو گروہ ہوں، ایک کشتی پہ سوار ہونے ہوں، وہ آپس میں قرعہ اندازی کر لیں، پرچیاں ڈال دیں کہ اس کشتی کے دو حصے ہوں، ایک اوپر چھت ہو، ایک اس کا نچلا حصہ ہو، اور آپس میں قرعہ اندازی کر لیں۔ ایک جماعت کہے کہ ہم قرعہ ڈالتے ہیں، دوسری جماعت وہ قرعہ اٹھا لے گی، پرچی اٹھا لے گی، جس کا نام اوپر والے حصے کا نکلے گا وہ وہاں رہیں گے، جن کا نام نیچے نکلے گا وہ نیچے رہیں گے۔ یہ قرعہ اندازی کر کے اپنا فیصلہ کر لیں، ایک جماعت اوپر والے حصے میں رہے، ایک نیچے والے حصے میں رہے۔ اب جو نیچے والے لوگ ہیں ان کو جب پانی کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ اوپر والوں سے لے کر آتے ہیں، پانی کا بندوبست اوپر والے حصے میں۔ اب نیچے والا ایک آدمی گیا، اوپر سے بالٹی پانی کے لے کے آنے لگا، اوپر والوں نے کہا ہمارے حصے میں کیا کرنے آیا ہے بھائی، تیرا تو حصہ نیچے ہے، تیری اور ہماری حد بندی ہے، تم نیچے رہو گے ہم اوپر رہیں گے۔ تو اوپر والے لوگوں نے پانی لے کے آنے والے آدمی کو پکڑ کے مارا اور اس کو اذیت دی، تکلیف دی، سزا دی کہ تو ہماری سائٹ پہ آیا کیوں ہے۔ وہ تکلیف برداشت کر کے نیچے آ گیا۔ جب نیچے آیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نیچے آ کر رہنے والے آدمی نے کیا کیا، فَأَخَذَ فَأْسًا، اس نے کلہاڑی لی، فَجَعَلَ يَنْقُرُ أَسْفَلَ السَّفِينَةِ، اس نے نیچے والے حصے کو کاٹنا شروع کر دیا۔ فَأَتَوْهُ فَقَالُوا مَا لَكَ، اوپر والے سارے نیچے آ گئے، اس سے کہنے لگے بھئی کیا کر رہا ہے، تو جس حصے میں رہتا یہ تو پانی میں ڈوبا ہوا حصہ ہے، اب تو اس کے پھٹے توڑے گا، اس کو سوراخ کرے گا، کلہاڑی سے کاٹے گا تو صاف ظاہر اس میں پانی داخل ہو جائے گا، جب پانی داخل ہوگا تو بھی ڈوبے گا، ہم بھی ڈوبیں گے، کشتی تو ساری ڈوب جائے گی۔ وہ آ کے پوچھتے ہیں تجھے تکلیف کیا ہے، مسئلہ کیا ہے، تو ایسا کیوں کر رہا ہے؟ وہ کلہاڑی اٹھا کے اس کو کاٹنے والا، توڑنے والا کہتا ہو بھائی میری مجبوری ہے، مجھے تو پانی ضرورت ہے نا، آپ پانی لینے نہیں دیتے، آپ کے پاس پانی لینے آؤ تو آپ مارتے ہیں، لہذا میری مجبوری ہے، مجھے جان کا خطرہ ہے، میں نے پانی نہ پیا تو میں مر جاؤں گا، لہذا میں اس کو توڑ کر پانی کا بندوبست کر کے پی لیتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس کلاڑی اٹھا کر کشتی کو توڑنے والے کا ہاتھ لوگوں نے نہ پکڑا، اس کو نہ روکا، وہ خود بھی ڈوبے گا
اوپر والے بھی ڈوبیں گے، پورے کشتی کے سوار غرق ہو جائے گا۔ لہذا فرض بنتا ہے سارے لوگ مل کے اس کی کلاڑی ہاتھ سے لے لیں، اس کو اس جرم سے باز رکھیں تاکہ اس کی جان بھی بچ جائے، سارے سواروں کی جان بھی بچ جائے۔ بھی جس کشتی میں ہم سوار ہیں یہ دنیا کی کشتی ہے، یہ کشتی ایک دریائے گناہ میں پھیل رہی ہے اور چل رہی ہے، گناہوں کا سمندر ہے، اس میں چلتی جا رہی ہے۔ اگر کوئی آدمی ان میں سے کسی گناہ کو اپنے اندر داخل کرنے کی کوشش کرے یا معاشرے میں پھیلانے کی کوشش کرے، پورے معاشرے کا فرد بنتا ہے، احباب کا فرد بنتا ہے، اس کا ہاتھ پکڑیں، اس کو روکیں۔ اگر نہیں روکیں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا، سرکار دو علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ خود بھی غرق ہوگا، تمہیں بھی لے ڈوبے گا۔ نیکی کا حکم اس لیے دینا ہے تاکہ لوگ اپنی اپنی حدود میں رہیں، برائی سے اس لیے منع کرنا ہے لوگ حد کراس نہ کریں۔ اگر ان پہ عذاب اترے گا تو ہم پہ بھی عذاب اترے گا، اس لیے حکم ہے شریعت کا، نیکی کا حکم دو، برائی سے منع کرو۔ ہمارے معاشرے میں ایک جملہ عام چلتا ہے، کہتے چھوڑو، رہنے دو، ہر کسی کو اپنے حال پہ چھوڑ دو، اپنا ہی نقصان کر رہا ہے۔ دیکھو جی، وہ گناہ کر رہا ہے تو اپنا نقصان کر، اپنی قبر کالی کر رہا ہے۔ شریعت کا یہ مزاج نہیں ہے۔ شریعت ہماری کہتی ہے وہ اپنا نقصان نہیں کر رہا، وہ معاشرے کو بھی ڈوب کے لے جائے گا، غرق کر دے گا۔ کیوں؟ اس لیے ایک آدمی گناہ شروع کر دیتا ہے، اس کے اثرات اس پہ تو پڑیں گے، ہمسایوں پہ بھی پڑیں گے، اہل محلہ پہ پڑیں گے، اہل دیہ پہ پڑیں گے، اہل علاقہ پر پڑیں گے۔ مثلا ایک آدمی شراب بیچنا شروع کر دیتا ہے، کتنے لوگوں کو خراب کرے گا؟ پورا معاشرہ نشے کی لت میں ہوگا، پورا گاؤں اور پورا علاقہ اس مصیبت میں پھنس جائے گا۔ اگر اس کو نہ روکا تو پورا علاقہ ہمارا شرابی، نشئی اور بھنگئی ہو جائے گا۔ اگر ایک آدمی کوئی زنا کا اڈا کھول لیتا ہے، برائی پھیلانا شروع کر دیتا ہے، تو کیا خیال ہے اس کے ارد گرد والے لوگ متاثر ہوں گے؟ لوگ غلط کاری کے لیے اس محلے، اس علاقے میں جب آئیں گے تو صاف ظاہر ہے وہ تو مجرم ہیں، انہیں تو جرائم کرنے ہی کرنے ہیں، تو پاک دامن لوگوں کی عزتیں بھی لٹ جائیں گی۔ ایک آدمی چوری کرنا شروع کر دیتا ہے تو کیا خیال ہے اس کے اثرات کتنے پھیلیں گے؟ اس کو دیکھ کے دوسرا بچہ بھی چوری کرے گا، تیسرا جوان بھی چوری کرے گا، چوتھا آدمی بھی کہے گا وہ چوری کرتا، اس کو کوئی نہیں پوچھتا، کوئی نہیں پکڑتا، مجھے بھی کوئی نہیں پوچھتا، جاؤ لوٹ کے لے آؤ، کھاتے ہیں۔ مطلب اس کا یہ ہے، اگر برائی کو نہیں روکیں گے تو برائی برے کو بھی لے ڈوبے گی اور ساتھ والے سالے کو بھی لے ڈوبے گی۔ اس پر ایک مثال میں آپ کو حدیث پاک کا مفہوم ہے، یہ مجھے اب کنفرم الفاظ نہیں یاد۔ سابقہ دور میں اور سابقہ امم میں ایک آدمی ایسا تھا، بڑا نیک صالح تھا، ساری رات اللہ کی تسبیح پڑھتا تھا، ذکر فکر کرتا تھا۔ جو بستی والے تھے وہ مجرم، جرائم میں مبتلا تھے، ملوث تھے۔ اللہ پاک نے اس بستی پہ عذاب کا فیصلہ کیا، فرشتوں کو بھیجا، جاؤ جا کے دنیا میں عذاب نازل کرو، یہ بستی ساری اٹھا کے الٹا کر دو، غرق کر دو اس کو۔ اللہ کے فرشتے نیچے آئے، انہیں پوری بستی کا راؤنڈ کیا کہ جو مجرم ہیں ان کو غرق کرنا ہے، جو صالح ہیں ان کو تو بچانا ہی ہے نا۔ جب نیچے آئے تو دیکھا ایسے لوگ بھی موجود تھے، اور ایک صالح آدمی ایسا بھی تھا جس کی زبان رکتی نہیں تھی ذکر خدا سے، اللہ کا ذکر کیے جا رہا ہے، دن رات اس کو یہ کام ہے۔ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، مولا اتنا صالح انسان ہے، اگر ہم ساری بستی اٹھا کے اس کو الٹ کر دیتے ہیں، غرق کر دیتے ہیں، تو یہ تیرا صالح ذاکر آدمی تو بھی تو غرق ہو جائے گا۔ اللہ کی طرف سے آرڈر آیا، سب سے پہلے اسے اٹھا کے پھینک دو، باقی بستی کی باری بعد میں آئے گی۔ اس کو صرف اپنی پڑی ہے، دوسروں کو پتہ نہیں۔ قوم غرق ہو گئی ہے، معاشرہ برباد ہو گیا ہے، لوگ برائیوں میں مبتلا ہو گئے ہیں اور حال سے بحال ہو گئے ہیں، اس کو صرف اپنی جان کی پڑی ہے، خود اللہ اللہ کرتا ہے، کسی کو اللہ کی طرف لانے کی کوشش ہی نہیں کرتا، خود جرموں سے بچتا ہے، لوگوں کو بچانے کی کوشش نہیں کرتا۔
اس کو لوگوں کی ہمدردی ہی نہیں ہے. اس کا تو حق بنتا تھا خود کو بھی بچاتا، معاشرے کو بچاتا. پہلے اس کو اٹھا کے غرق کر دو، بعد میں دوسروں کو کر دو. ایسا بھی ہوا کرتا. جب کسی بستی پہ عذاب آتا ہے تو پھر مجرم بھی مارے جاتے ہیں، ساتھ ساتھ غیر مجرم بھی مارے جاتے ہیں. ایسے غیر مجرم جو برائی کو پھیلنے کے موقع دے دیں، ان کو آسانیاں پیدا کر دیں، کوئی پوچھنے والا نہ ہو، کوئی روکنے والا نہ ہو. جب اللہ کا عذاب اترتا ہے تو وہ بھی غرق ہوتے ہیں، وہ بھی غرق ہوتے ہیں، دونوں طبقے غرق ہوتے ہیں. اس لیے برائی کو روکنا فرض ہے، ہر آدمی کا فرض ہے. جتنی طاقت ہے اتنا فرض ادا کرے ہر آدمی. اور مثال میں دیتا ہوں، بات سمجھ آ جائے گی، اس کے بعد ختم کر دیں گے. اس معاشرے کی اصلاح کرنا، بچوں کی اصلاح کرنا ہم سب کا فرض ہے. مثلا ہم نے ایک بچے کی تربیت کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے؟ ماں باپ گھر میں کرے، امام مسجد میں کرے، سکول ٹیچر اپنے سکول میں کرے، اور گلی محلے میں آنے جانے والا بزرگ جوان وہ اپنی جگہ پہ اپنی ڈیوٹی کرے. بچہ گھر میں جھوٹ بولتا ہے، ماں باپ کہتے ہیں بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ بولنا بہت بڑا جرم ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے، اس کا نتیجہ جہنم ہے. بچے نے سن لی بات. اب باہر نکلا وہ بچہ، مسجد میں پڑھنے آیا، استاد اس کو یہی درس دیتا ہے بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ تو بہت بڑا جرم ہے، بڑی بری عادت ہے، اللہ پاک ناراض ہوتا ہے، اللہ کے نبی نے منع کیا ہے. الصدق ینجی والکذب یہلک، سچائی انسان کو نجات دیتی ہے، جھوٹ تو ہلاک کر دیتا ہے. بیٹا جھوٹ نہیں بولنا. اب وہی بچہ سکول جاتا ہے، سکول کا ٹیچر بھی اس کو یہ سبق پڑھاتا ہے، بیٹا جھوٹ بہت بڑا جرم. جھوٹے آدمی کی کوئی عزت نہیں ہوتی. جھوٹا آدمی تو جھوٹا ہی ہے نا، اللہ کے نزدیک بھی بے عزت ہے، رسول اللہ بھی اس کو پسند نہیں کرتے، معاشرہ بھی اس کو پسند نہیں کرتا. اب وہ بچہ واپس آتا ہے، اب گلی کوچے بازار میں جا رہا ہے، اس بچے نے کوئی ایسا کام کیا ہے، کسی سے جھوٹ بولا، جانے والا بزرگ بھی کہتا ہے بیٹا جھوٹ تو نہیں بولتے، اچھے بچوں کی تو عادت ہی نہیں ہے، آپ نے جھوٹ بولا ہے. کیا خیال؟ گھر والوں نے جھوٹ سے روکا ہے، مسجد کے امام نے جھوٹ سے روکا ہے، سکول کے ٹیچر نے جھوٹ سے روکا ہے، گلی میں جانے والے بزرگ اور بابے نے بھی اس کو جھوٹ سے روکا ہے. کیا خیال ہے بچہ روک نہیں جائے گا؟ پکی بات ہے، سچی بات ہے، بچہ روک جائے گا. یار اتنا بڑا جرم ہے، سارے مجھے روک رہے ہیں، تو بچہ جھوٹ نہیں بولے گا. ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے، ہم نہ گھر میں روکنے کے قابل ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہم نے خاک روز روکنا ہے. مسجد میں جائے تو مسجد میں ٹائم ہی نہیں ہے، مسجد میں بچے 20 منٹ آتے ہیں پڑھنے کے لیے، بچوں کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے قرآن پاک پڑھنے کا. بچے سکول سے ٹیوشن سے واپس ہے تو ویسے بے ہوش ہوتے ہیں، صبح سے شام تک تو بیچاروں کی ڈیوٹی ہے. جب مسجد میں آتے تو ہوش نہیں ہوتا، اگر آ جائیں تو پیچھے ماں اٹھانے کے لیے آ جاتی ہے، اس نے ٹیوشن بھی جانا ہے، اس نے روٹی بھی کھانی، اس نے فلاں بھی کرنا ہے، وہ بھی گیا. محلے میں کسی آدمی کو جرت نہیں ہے کسی بچے کو روک کے کہے او بھائی یہ کام نہیں کرنا، کوئی آدمی اس کو روکنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، اس کو جرت نہیں پڑتی. کہتا ہے میں نے بولا تو اس کا ماں باپ میرا سر پھاڑ دے گا، وہ کہے گا تو کون ہوتا ہے ہمارے بچوں کو روکنے والا. بچہ جرم کرتا ہے تو محلے کا آدمی روک ہی نہیں سکتا، برادری والا تو خوف زدہ ہے کہ میری شریکت داری ہے، لوگ کہیں گے یہ بڑا چودھری بنا پھرتا ہے، وہ بھی نہیں روکتا. سکولوں میں مار نہیں تو پیار، وہاں بھی پابندی ہے، استاد سوٹی بھی نہیں لے سکتا، اس کو دبا نہیں سکتا، بچے کو تو روک ہی نہیں سکتا. اب بچہ اپنی آزادی سے زندگی گزار رہا ہے، گھر میں آزاد ہے، مسجد میں آزاد ہے، محلے میں آزاد ہے، سکول کالج میں آزاد ہے. کیا خیال ہے نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ بچہ جھوٹ ہی بولے گا، گناہ ہی کرے گا، شرارتیں ہی کرے گا، زیادتیاں ہی کرے گا. یہ پرابلم ہے کہ ہم نے اپنی ڈیوٹی نہیں سنبھالی. اگر ہر آدمی اپنی ڈیوٹی سنبھالے، جتنی طاقت ہے، اس کا حدود اگر گھر تک ہے تو اس کو ہم نہیں کہتے جا تو باہر جا کے تبلیغ کرتا، پھر نہیں، وہ گھر کی ڈیوٹی تو کر بھائی. کسی کے پاس اگر نالج ہے، طاقت ہے، علم ہے، شعور ہے، وہ باہر جاتا ہے تو باہر جا کے تبلیغ کرے. اگر ایک آدمی صاحب ڈیوٹی ہے، سکول کا ٹیچر ہے، کالج کا ٹیچر ہے یا مدرسے کا ٹیچر ہے، اس کا فرض ہے اپنی کلاس کو سنبھالے، اس کو ٹائم دے، اس کی تربیت کرے، وہ اپنی ڈیوٹی کرے. ہر آدمی صرف اپنی ڈیوٹی کرے، اپنے حدود میں رہ کے کرے، تو سارے کا سارا معاشرہ
درست ہو سکتا ہے، سب کی اصلاح ہو سکتی ہے، سب کو نیکی کا پتہ چل سکتا ہے، گناہوں کے برائی کا پتہ چل سکتا ہے، جزا و سزا کا پتہ چل سکتا ہے، ہمارا سارا معاشرہ اچھے طریقے سے پروان چڑھ سکتا ہے۔ آخری جملہ کہہ دوں، ہمارے معاشرے میں آج برائی شروع ہو جائے، کوئی آدمی روکتا نہیں ہے، کہتا ہے کیسے روکیں کیسے روکیں کیسے روکیں، وہ ادھر کہتا ہے کس کو روکیں کیوں روکیں فلانا، میں روکا آگے میں نہیں لگتا، تو ساتھ آ جاؤ فلاں آ جاؤ، کوئی ساتھ نہیں ہوتا، برائی کو روکنے کے لیے بندہ تیار نہیں ہے۔ آج نیکی کا کام شروع کر دو، کوئی ادھر سے نکل آئے گا، کوئی ادھر سے نکلے گا، کوئی ادھر سے نکل آئے گا، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ بند کر دو، یہ نیا طریقہ بن گیا ہے، بڑا تو پار سے آیا ہے، بڑا متقی ہے فلاں ہے، چھوڑ دو۔ نیکی کا کام روکنے کے لیے ہم سارے سرے پرست آگے آ جاتے ہیں اور روکتے ہیں، ڈنڈے کے زور پہ روکتے ہیں۔ برائی شروع ہو جائے تو ہم سوچتے بھی، پہلے تو سوچتے نہیں، سوچیں تو بس آپس میں بیٹھ کے تو باتیں کر لی، برا برا کر کے نکل گئے۔ ہم نے روکنا نہیں ہے، جب روکنا نہیں ہے تو ہمارا معاشرہ غرق ہو رہا ہے۔